أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ فرعون کے سوال کے جواب میں کہ تم دونوں کا رب کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی نشانی یہ ہے کہ اس نے زمین کو تم سب کے بسر و اوقات کے لیے گہوارہ بنا دیا، اس میں چلنے کے راستے بنا دیے اور پانی کا ایک ایسا نظام وضع فرما دیا ہے کہ جب وہ آسمان سے برستا ہے تو زمین کی پیداواری صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے اور اس سے طرح طرح کی نباتات نکل آتی ہیں۔ اسی رب کریم کا فرمان ہے کہ تم لوگ خود بھی اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو اور اپنے زیر دست لوگوں اور اپنے جانوروں کو بھی اس سے کھلاؤ۔ اب جو کوئی فہم و فراست رکھنے والا ان نشانیوں پہ توجہ دیتا ہے اور غیر جانبدارانہ انداز میں غور و فکر کرتا ہے تو اس پہ غیب اور شہود کا یہ نظام واضح ہو جائے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 55 سے 76 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تمہیں خلق کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس بیچیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے اگلی بار۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تحقیق ہم نے اسے دکھائیں اپنی نشانیاں ہر طرح کی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، بولا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہمیں نکال باہر کرو ہماری سرزمین سے اپنے سحر کے ذریعے؟ اے موسیٰ، انڈر لائن لفظ ہے نعیدکم، اس کا مادہ عین واو دا، ہم تمہیں لوٹا دیتے ہیں، we return you۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے قبرستان دیکھا ہوگا کہ جب قبر تختوں سے بند کر دی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جانے والے سوگوار ہاتھوں میں مٹی لے کے قبر کے اندر ڈالتے ہیں۔ مذہب کا کوئی بھی عمل لا یعنی نہیں ہوتا۔ مٹی ڈالتے وقت جو آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ یہی آیت نمبر 55 ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم مادے سے تخلیق ہوا، اسی میں لوٹایا جاتا ہے اور اسی سے ہی اگلی بار بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ جسم اصل نہیں ہے، موت کے وقت اس کی اصل اس وجود سے جدا ہو کر پردہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ الغرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ فرعون کو طرح طرح کی غیب اور شہود کی نشانیاں پیش کی تو اس نے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے ایک انتہائی سطحی انداز میں انہیں جادو اور سحر قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگا دیا کہ ان کا مقصد جادو کے زور سے فرعونیوں کو وہاں سے باہر نکال کر اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے پاس ایک سحر اسی کی مثل۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، سو کر لو ہمارے اور اپنے مابین ایک وعدہ۔ اللہ نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم خلاف کریں گے اس کے اور نہ تم کرنا ایک برابری کی جگہ۔
काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति वहीं युहशर नास ज़ुहा, फरमाया वादा है तुमसे रोज़े ज़ीनत का, और ये कि इकट्ठे कर लिए जाएं लोग दिन चढ़े। फतवल्ला फिरौन वजमा कैदहू सुम्मा आता, तो वापस मुड़ा फिरौन, सो जमा की अपनी तदाबीर, फिर आ गया। अंडरलाइन लफ्ज है जो हन, इसका मादा ज्वाद हे वाव, दिन चढ़ने से रोशनी और धूप का फैल जाना, और एक लिहाज से हम कह सकते हैं दिन का पहला पहर। अर्ली फोरनून, सन शाइन्स फुल्ली। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिखाए गए मुजज़ात को जादू और सहर करार देने के बाद मुकाबले की ठान ली, और आपसे कहा कि वो आपका मुकाबला करने के लिए माहिर जादूगरों को बुला लेगा। रोज़े ज़ीनत को सब एक मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे और हर किसी को मुकाबला करने के यकसा मौके मिल जाएंगे। फिरौन ने मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। अपने मशीरों के मशवरे से उसने अपनी सल्तनत के तमाम माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया। जब वो सब आ गए तो उन्होंने फिरौन से पूछा कि अगर वो गालिब आ गए तो क्या उन्हें कोई उजरत मिलेगी। फिरौन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन सबको अपना मुकर्रब बना लेगा। इस बात का जिक्र हमें सूरह आराफ की आयत नंबर 133 और 134 में मिलता है। तर्जमा, और आगे साहिब फिरौन के पास, वो बोले हमारे लिए जरूर कुछ उजरत हो अगर हम गालिब आ गए। बोला हाँ, और तुम जरूर मुकर्रबीन में से हो जाओगे। इस हवाले से हमें यह पता चलता है कि जादूगर अपने इल्म को अपनी जाती गरज से इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह वालों की शान ये है कि वो हर एक काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं। काला लहुम मूसा वाइलकुम, फरमाया उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, खराब भी तुम्हारे लिए। ला तफ्तरू अल्लाह काज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाब, मत इफ्तरा करो तुम अल्लाह ताला पे झूठा, वरना वो उखाड़ फेंकेगा तुम्हें अजाब से। वक़द खाबा मन इफ्तरा, तहकीक नामुराद है जो कोई इफ्तरा करता है। फतनाज़अू अम्रहुम बैनहुम वअसरुन नजवा, तो तनाज़ा किया उन्होंने अपने मामले में बाहिम, और चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से मुलाकात की और उन्हें इस बात से खबरदार किया कि वह अल्लाह ताला के ऊपर कोई भी झूठ लगाने से बाज रहें, वरना वो उनका सत्यानाश कर डालेगा। क्योंकि कानून रबी के मुताबिक जो कोई भी खुद से कोई बात घड़ के अल्लाह ताला पे लगा देता है तो वो तबाह बर्बाद होकर रहता है। आपकी पुरअसर बातें सुन के जादूगर सोच में पड़ गए और बाहम मशवरे करने लगे। एक तरफ फिरौन का दिया हुआ लालच, और दूसरी तरफ अनदेखे खुदा की तरफ से पकड़ का खदशा। कालू इन हादान ला साहिरान, वो बोले बेशक ये दोनों बड़े साहिर हैं। युरीदान आई युखरिजाकुम मिन अर्जिकुम बिसिहरिहिमा, इरादा रखते हैं कि तुम्हें निकाल बाहर करें तुम्हारी सरजमीन से अपने शहर के बलबूते पे। वयज़हबा बितरीकातिकुमुल मुस्ला, और तुम्हें दूर कर दें तुम्हारी मसाली तरीकत से। यज़हबा, इसका मादा ज़हब, जाल है बे, दूर ले जाए, टेक यू अवे। आखिरकार उन जादूगरों में से कुछ लोगों ने कहा ये दोनों महज जादूगर हैं और ये चाहते हैं कि अपने जादू के बलबूते पे तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी मिसाली तरीके जिंदगी को बर्बाद कर दें। वह आज में कायदकुम सुम्मा तो सफ़ा, वह जमा करो अपनी तदाबीर, फिर आओ सफ बस्ता होकर। वक़द अफ़लहल यौमा मन इस्ताला, तहकीक फलाह याफ्ता होगा आज
جو کوئی برتر رہا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اولا من القا. وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو تم ڈالو یا کہ ہم ہوں جو پہلے ڈال. قال بل القوا وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو. جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں تخیل میں آئیں ان کے سحر سے کہ بھاگ دوڑ رہی ہوں. جادوگروں نے باہم مشورہ کیا کہ ان دونوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنی تمام تدبیریں اپنے تمام وسائل اور ذرائع کا استعمال کریں کیونکہ آج جو مقابلہ جیتا وہی کامیاب ہوگا. یہ مشورہ کر کے وہ سب اکٹھے ہو کے میدان میں آ گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا پھر ہم پہل کریں. آپ نے فرمایا تم ہی پہل کرو. اور یہی اہل ایمان کا شیوا ہے. وہ کبھی بھی کسی جنگ کا یا مقابلے کا آغاز خود سے نہیں کرتے بلکہ اپنی مدافعت میں لڑتے ہیں. جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی. ان کے جادو کی وجہ سے ان کے خیال میں ایسے نظر آئیں گویا وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ. تو محسوس کیا اپنے اندر کچھ خوف موسیٰ علیہ السلام نے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ہم نے فرمایا مت خوف کھاؤ بے شک تم ہی برتر رہو. الْقِ مَا فِی یَمِینِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. ہڑپ کر جائے گا جو صنائی کی ہے انہوں نے. إِنَّمَا صَنَعُوا کَیدُ السَّاحِرِ وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىٰ. ان کی صنع کاری ایک چال ہے سحر کی اور نہیں کامیاب ہوتے ساحر جس حیثیت سے بھی آئے. فَأَلْقَیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. تو پڑ گئے ساحر سجدے میں. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب ہارون اور موسیٰ کا. انڈر لائن لفظ ہے تلقف لام کاف فی. پھرتی سے لے لے گا سنیپ. جادوگری کا تماشا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا. آپ نبی اور رسول تھے. آپ کو یہ خوف جادوگروں کے سحر کا نہیں تھا بلکہ اس بات کا تھا کہ جو اتنے لوگ آج اکٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور جادوگروں کے سحر سے خوب متاثر ہو چکے ہیں یہ کیسے ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے تسلی دی کہ کسی بھی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ آج تم ہی برتر رہو گے. اس لیے اب جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو تاکہ یہ ان کی بنائی ہوئی کاریگریوں کو ہڑپ کر دے. یہ جادو محض فریب نظر ہے اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے چاہے جہاں سے بھی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی ہدایت کے مطابق عمل کیا. چند ہی لمحوں میں آپ کا عصا سب کچھ نکل گیا. میدان بالکل صاف ہو گیا. جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادوگری نہیں بلکہ کوئی انتہائی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے. وہ بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے آپ کی بڑائی کو تسلیم کیا اور برمڑا کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. فرعون بولا تم ایمان لائے اس پہ قبل اس کے کہ میں اذن دیتا تمہیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. بے شک وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تعلیم کیا ہے تمہیں سحر. فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّن خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّکُم فِی جُذُوعِ النَّخْلِ. پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت اور لٹکواؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں میں
وَلَا تَعْلَمُنَا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ معلوم ہو جائے تمہیں کہ اس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک باقی رہنے والا۔ انڈرلائن لفظ ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اس کا مادہ سلب، سواد لام پہ، ضرور تمہیں سلیب دوں گا، پھانسی چڑھاؤں گا، I will surely crucify you۔ مقابلے میں شکست اور جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھ کر فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ان پہ ایمان لے آئے؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے، یہ تم سب کا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی۔ اب میں تمہارے ایک طرف کے پاؤں اور دوسری طرف کے ہاتھ کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پہ سولی دوں گا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وہ بولے ہرگز نہیں ہم اثر لیں گے تمہارا ان پر جو آ چکے ہیں ہمارے پاس دلائل روشن۔ والذی فطرنا فاقسم ما انت قاض، اور ہمیں بھر دیا صفات سے، پر طے کر جو تمہیں طے کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم محض کچھ طے کر سکتے ہو اسی حیات دنیا کا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کا تاکہ وہ مغفرت فرما دے ہماری خطاؤں کی، اور جو تم نے ہمیں مجبور کیا سحر پر۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ نو سے روک، اس کا مادہ الف سے رے، ہم تمہارا تاثر قبول کریں۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ دلائل روشن دیکھ لینے کے بعد اب یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے مقابل فرعون کو ترجیح دیں۔ اے فرعون، تم جو حکم چلا سکتے ہو وہ تو محض اسی موجودہ زندگی سے متعلق ہے۔ ہم لوگ اپنے خالق اور مالک حقیقی پہ ایمان لے آئے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطائیں اور جس جادوگری پہ تم نے ہمیں مجبور کیا ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے، یہ دنیا تو محض ایک فریب نظر ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جادوگروں کو آخرکار وہ کون سی حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہ فرعون کے عذاب اور موت سے بے خوف ہو گئے۔ دراصل انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ زندگی غیب، شہود اور غیب کے نظام پہ چل رہی ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز غیب سے نمودار ہوتی ہے، اپنا مظاہرہ پیش کرتی ہے اور پھر غیب میں چلی جاتی ہے۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور ہماری کہانی بھی کچھ اسی کائناتی نظام کے مطابق ہے۔ اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَہَنَّمَ، بے شک جو کوئی آتا ہے اپنے رب کے حضور مجرمن تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتا ہے اس میں اور نہ جیتا ہے۔ وَمَن یَأْتِہ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات، اور جو کوئی آتا ہے اس کے حضور مومن ہو کے اور اس نے اعمال صالح کیے، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ، تو یہی ہیں جن کے اعلیٰ درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، باغات سدا بہار جاری ہیں جن کے تحت نہریں، رہتے رہے ہیں انہی میں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزا جو کوئی تزکیہ کر لے۔ انڈر لائن لفظ ہے عدن، عین دال نو، سدا بہار، ایور لاسٹنگ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ظاہری زندگی کو خیر بات کہہ کے غیب کی دنیا میں جانا ہے، اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ بس جو کوئی مجرم کی حیثیت سے رب کریم کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو اس کا اگلا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ طرح طرح کی مشکلات، مصائب اور دکھوں کو بھگتے گا،
اور جو کوئی اپنے رب کریم کے حضور مومن کی حیثیت سے پیش ہوگا جبکہ اس نے اعمال صالح انجام دیے ہوں گے تو اسے اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو سدا بہار باغوں میں بسایا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ وہیں رہیں بسیں گے۔ لیکن یہ جزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں اور اپنا دامن ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اچھائی کا ذوق رکھتے ہیں اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ ایک مختصر خلاصہ، ہمارا جسم مادے سے تخلیق ہوا، اسی میں لوٹایا جاتا ہے اور اگلی مرتبہ بھی اسی سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جسم اصل نہیں ہے، موت کے وقت اس کی اصل وجود سے جدا ہو کر پردہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ جو لوگ فطرت پہ غور نہیں کرتے وہ غیب اور شہود کے اس نظام کو جادو قرار دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب کریم کی بڑی بڑی نشانیاں پیش کی تو اس نے غور و فکر کرنے کی بجائے ایک انتہائی سطحی انداز میں انہیں جادو قرار دیا اور جادوگروں کو اکٹھا کر کے مقابلے پہ آ کھڑا ہوا۔ حق کے مقابلے میں باطل کو شکست فاش ہوئی۔ موت کے بعد ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ قانون کے مطابق جو کوئی رب کریم کے حضور بطور مجرم پیش ہوتا ہے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ وہ مومن جس نے اعمال صالح اور مخلوق خدا کی بھلائی کے کام سر انجام دیے ہوں بہترین جزا پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔